بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان قرآن چینل کے دینی مسائل کے سلسلے کا ایک اہم دینی مسئلہ اور اس مسئلے کا مفتیان کرام کے فتوے کی روشنی میں مستند جواب آج کی ویڈیو میں پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ سوال میں آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ ایک سائل نے پوچھا ہے کہ آج کل یہ میسج چل رہا ہے، شعبان المعظم کا مہینہ ہے، تو شعبان کے مہینے میں ایسے میسج بہت زیادہ شیئر کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ جس میں رمضان کے حوالے سے مختلف قسم کی روایات شیئر کی جا رہی ہوتی ہیں، احادیث شیئر کی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو سائل نے بہت اہم سوال پوچھا ہے، آئیے بلا تمہید سوال ملاحظہ فرمائیں اور پھر جواب۔ کہ آج کل یہ میسج چل رہا ہے کہ جو شخص سب سے پہلے رمضان کی کسی کو خبر دے گا وہ جنت میں جائے گا، اور یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منسوب کر کے شیئر کی جا رہی ہے، کیا یہ درست ہے؟ یعنی کہ حدیث کے حوالہ جو دیا جا رہا ہے، کیا وہ حوالہ درست ہے؟ اور اگر یہ درست نہیں ہے تو کیا اس کو شیئر کرنا چاہیے، یا شیئر کرنے والوں کو اس کا گناہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ یہ تمام سوالات اور اس کا جواب ملاحظہ فرمائیں کہ رمضان کی سب سے پہلے دوسروں کو اطلاع دینے سے متعلق جو فضیلت عوام میں مشہور ہے کہ جس نے سب سے پہلے رمضان المبارک کی اطلاع دی اس کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات حدیث کی کسی بھی صحیح بلکہ ضعیف اور موضوع احادیث پر لکھی گئی کتب میں بھی نہیں ملتی۔ جو احادیث کی ضعیف احادیث کی کتب ہیں، روایات ہیں، وہاں پہ بھی اس کا کسی قسم کا کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی حوالہ نہیں ہے اس قسم کی بات کا، یعنی کہ علماء کے نزدیک یہ بالکل من گھڑت روایت ہے، اس کا سرے سے کوئی ثبوت نہیں۔ آگے ملاحظہ فرمائیں، اس لیے اس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا درست نہیں ہے۔ اس طرح کے پیغامات دوسروں کو ہرگز ارسال نہ کیے جائیں۔ یہ دیکھیں نا جی، اصول بتا دیا ہے کہ جب تک آپ کو تحقیق نہ ہو، ثابت نہ ہو، تسلی نہ ہو، تو دوسروں کو اس طرح کے پیغامات بھی نہیں بھیجنے چاہیے۔ آگے ملاحظہ فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کو غلط منسوب کرنا، یعنی جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو یہ بڑا سخت گناہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے وہ ایسی بات منسوب کر دینا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، تو یہ بہت سخت گناہ ہے اور ہمیں اس سے احتراز کرنا چاہیے، اور ایک اصول بنا لینا چاہیے کہ بلا تحقیق کوئی بھی حدیث مبارکہ یا کوئی بھی بات جو ہے وہ شیئر نہیں کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔